CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 8ویں جماعت کے لیے سمعی درسی کتاب خیال، صفحہ نمبر 106، سبق 11، سیم مانک شاہ۔ اس صفحے کے دائیں جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سیم مانک شاہ کا شمار ہمارے ملک کے ممتاز فوجی افسروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے وطن کی آزادی کے فوراً بعد نہایت سخت حالات میں دشمن ملکوں کی جارحیت کا مقابلہ کیا، ملک کے دفاع کا حق ادا کیا اور سرحدوں کو محفوظ و مستحکم بنایا۔ ان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ سیم مانک شاہ کا پورا نام سیم ہارموز جی فریم جی جمشید جی مانک شاہ تھا۔ ان کی پیدائش 3 اپریل 1914 کو امرتسر، پنجاب میں ہوئی۔ ان کے والد ہارموز جی مانک شاہ پیشے سے ڈاکٹر تھے۔ والدہ ہیرا بائی ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ سیم مانک شاہ کا خاندان تعلیم، نظم و ضبط اور یکجہتی کے اقدار پر کاربند ہونے کے باعث عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ سیم مانک شاہ کا تعلیمی سفر شیروڈ کالج، نینی تال سے شروع ہوا۔ یہ ادارہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاق اور کردار سازی پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ یہیں سے سیم مانک شاہ کی صلاحیتوں میں نکھار اور شخصیت میں نظم و ضبط پیدا ہونا شروع ہوا۔ اسکولی تعلیم مکمل ہونے کے بعد سیم مانک شاہ نے انڈین ملٹری اکیڈمی IMA دہرادون میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی اور مستقبل کی راہوں کو روشن کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ انڈین ملٹری اکیڈمی نے ان کی جسمانی طاقت، دماغی صلاحیت اور قیادت کو فروغ دیا۔ صفحے پر بائیں جانب سیم مانک شاہ کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 107۔ 1934 میں سیم مانک شاہ کو برطانوی بھارتی فوج میں کمیشن ملا۔ یہاں سے ان کے فوجی کیریئر کا آغاز ہوا اور وہ ترقی کی راہوں پر آگے بڑھتے گئے۔ سیم مانک شاہ کی فوجی خدمات 4 دہائیوں پر مشتمل ہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ جنگی حکمت عملی ہو یا جرات مندانہ قیادت، انہوں نے ہر میدان میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران انہوں نے عراق، جاپان اور برما میں اہم خدمات انجام دیں۔ اتحادی فوجیوں اور جاپان کے درمیان برما میں خون ریز جنگ کے دوران مانک شاہ کیپٹن تھے۔ ان کی کمپنی کو فتح حاصل ہوئی، لیکن وہ خود ایک جاپانی فوجی کی مشین گن سے بری طرح زخمی ہو گئے۔ ان کے جسم میں 9 گولیاں پیوست تھیں۔ سیم مانک شاہ کا اردلی شیر سنگھ انہیں اپنی پیٹھ پر لاد کر طبی امدادی پوسٹ پہنچا۔ وہ پوسٹ زخمیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں اس نے ڈاکٹروں سے بڑی منت کی کہ وہ سیم مانک شاہ کا علاج شروع کریں، مگر ڈاکٹروں نے اس کی ایک نہ سنی۔ ڈاکٹروں کے اس طرز عمل سے عاجز آ کر شیر سنگھ نے اپنی بندوق تان کر کہا کہ جاپانیوں سے لڑنے کے باوجود ہم اپنے صاحب کو میلوں سے لاد کر لائے ہیں۔ اب ہم انہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ ان کا علاج کریں ورنہ مجھے آپ پر گولی چلانی پڑے گی۔ بالآخر سیم کا علاج شروع ہوا۔ سرجری کے بعد سیم مانک شاہ صحت یاب ہونے کے لیے پیگو کے فوجی اسپتال میں داخل کیے گئے۔ سرجری کے بعد سیم مانک شاہ صحت یاب ہونے کے لیے پیگو کے فوجی اسپتال میں داخل کیے گئے۔ تبھی وہاں ہوائی بمباری شروع ہو گئی۔ جاپانیوں کے ہاتھ آنے سے پہلے آخری کشتی میں دوسرے مریضوں کے ساتھ ان کو بھی وہاں سے بحفاظت نکال کر پہلے رنگون اور پھر ہندوستان بھیج دیا گیا۔ سیم مانک شاہ زندگی بھر اپنے اردلی شیر سنگھ کے احسان مند رہے۔ اس خطرناک مقابلے کو یاد کرتے ہوئے وہ مزاحیہ لہجے میں کہتے تھے، میرا پیٹ تو لوہے کا بنا ہے جس میں جاپانیوں کی گولیاں بھی داخل نہ ہو پائیں۔ اس صفحے کے بائیں جانب ایک تصویر دی گئی ہے جس میں مانک شاہ اپنے ساتھی فوجیوں کو کچھ دکھا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 108۔ شجاعت اور بہادری کے لیے سیم مانک شاہ کو بے شمار انعامات و اعزازات سے نوازا گیا، جن میں وہ اہم ملٹری اعزاز
ملٹری کراس بھی شامل ہے، جو کہ بطور فوجی ان کی ناقابل تسخیر صلاحیتوں کے اعتراف میں انہیں دیا گیا تھا۔ 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد سیم مانک شاہ نے ہندوستانی فوج میں خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، جہاں ان کی انفرادی کارکردگی اور قائدانہ صلاحیت سے ان کو عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے مختلف ریجیمنٹ اور اکائیوں کی کمان سنبھالی اور اپنے فوجی ساتھیوں اور افسران کی نظروں میں اعتماد اور عزت و وقار حاصل کیا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم فوجی جنرل بلکہ ایک دلکش شخصیت کے بھی مالک تھے۔ سیم مانک شاہ کی فوجی قیادت میں وطن عزیز نے کئی اہم فتوحات حاصل کیں۔ مختلف اہم عہدوں پر اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے 1969 میں انہیں چیف آف آرمی اسٹاف COAS بنایا گیا، جو ہندوستانی فوج کا اعلیٰ ترین عہدہ ہے۔ انہوں نے منظم حکمت عملی سے وطن عزیز کی سرحدوں کا تحفظ کیا، جس کے سبب انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر سرفراز کیا گیا۔ اس صفحے پر نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں صدر ہندوستان سیم مانک شاہ کو ایک اعزاز سے نواز رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 109۔ سیم مانک شاہ نے فوج کی ملازمت کے دوران ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کئی جنگیں لڑیں۔ 1947 کی جنگ میں انہوں نے جنگی منصوبہ بندی اور فوجی حکمت عملی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور اپنے ملک کا سر فخر سے بلند کیا۔ 1962 میں جنرل کریپا کی سربراہی میں چین کے ساتھ جاری جنگ کے دوران لیفٹیننٹ جنرل مانک شاہ کو فوجیوں کی حوصلہ افزائی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ انہوں نے یہ فریضہ بخوبی انجام دیا، جس کے نتیجے میں چین کو جنگ بندی پر مجبور ہونا پڑا۔ اس صفحے کے بائیں جانب فوجی جنرل کے کندھے پر لگنے والی بلی کی تصویر دی گئی ہے، جس پر فوجی نشان ہے۔ ساتھ میں ایک چھڑی کی تصویر بھی ہے۔ 1965 کی ہندو پاک جنگ میں سیم مانک شاہ کی سربراہی میں ہندوستانی فوج نے ہمارے ملک کو ایک تاریخ ساز اور فیصلہ کن فتح سے ہمکنار کیا۔ سیم مانک شاہ نے 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں کامیابی و کامرانی کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اس جنگ میں پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اس جنگ میں ہی تقریباً 1 لاکھ پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تقریباً 4 دہائیوں تک خدمات انجام دینے کے بعد مانک شاہ 15 جنوری 1973 کو ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ یہ دن پورے ملک میں آرمی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ فوج سے سبکدوشی کے بعد بھی جنرل سیم مانک شاہ ہندوستانی عوام کے لیے ایک معزز اور قابل احترام شخصیت بنے رہے۔ انہوں نے ہمہ وقت ہندوستانی فوجیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کیں اور اپنے قول و عمل سے اپنے ساتھی فوجیوں کے دلوں میں جذبہ حب وطن کی ایسی قندیل روشن کی جو بے مثال تھی۔ وہ ان کے حق میں آواز اٹھاتے رہے اور یہ کوشش کرتے رہے کہ ہمارے افواج کی عظیم خدمات اور گراں قدر قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کیا جائے اور انہیں زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ سیم مانک شاہ کئی خوبیوں کے مالک تھے۔ لذیذ کھانا پکانے کا شوق انہیں بچپن سے تھا۔ حاضر جوابی اور خوش خلقی انہیں وراثت میں ملی تھی۔ باغبانی اور موسیقی سے بھی انہیں بہت رغبت تھی۔ ان کا اپنا میوزک سسٹم ان کا قیمتی سرمایہ تھا۔ اس صفحے کے بائیں جانب نیچے ایک ڈاک ٹکٹ کی تصویر دی گئی ہے، جس پر مانک شاہ کی تصویر چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 110۔ جنرل سیم مانک شاہ پوری زندگی بہادری اور عظمت کا نشان بنے رہے۔ ان کی قیادت، تدبر و تفکر اور بہترین منصوبہ بندی ہندوستانی فوج کے لیے ایک مثال ہے۔ سیم مانک شاہ کو ان کے خدمات کے اعتراف میں 1968 میں پدم بھوشن اور 1972 میں پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ مانک شاہ نیپال کے سپاہیوں میں بھی کافی مقبول تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ نیپال نے انہیں 1972 میں نیپالی فوج کے اعزازی جنرل کا عہدہ پیش کیا۔ 1977 میں نیپال کے بادشاہ نے انہیں آرڈر آف 3 ڈیوائن پاورز
فرسٹ کلاس کے اعزاز سے سرفراز کیا۔ فیلڈ مارشل سیم مانیکشا کی وفات 27 جون 2008 کو 94 سال کی عمر میں ہوئی۔ انہوں نے حب الوطنی، جواں مردی اور شجاعت کی جو شمع جلائی تھی، اس کی روشنی میں آنے والی نسلیں صحیح راہوں کا تعین کریں گی اور ملک کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہے گا۔ ادارہ۔ یہاں صفحے کے نیچے سیم مانیکشا کی ایک مجسمے کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 111۔ لفظ و معنی: جارحیت، ظالمانہ حملہ، جنگجوئی۔ مستحکم، پکا، مضبوط۔ پیوست، داخل ہونا۔ ناقابل تسخیر، جس پر فتح حاصل نہ کی جا سکے۔ اقدار، قدر کی جمع، عزت، قیمت۔ فعال، متحرک، سرگرم۔ منظم، وہ کام جو نظم و ضبط کے ساتھ کیا جائے۔ حکمت عملی، تدبیر، پالیسی۔ فلاح و بہبود، بھلائی اور فائدہ۔ تدبر و تفکر، غور و فکر، حکمت۔ غور کیجیے۔ جنرل مانیک شاہ کی بے مثال فوجی خدمات، شجاعت اور بہادری کے لیے انہیں کئی انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا، جن میں ملٹری کراس میڈل، پدم بھوشن اور پدم وبھوشن شامل ہیں۔ بری فوج میں سب سے بڑا عہدہ فیلڈ مارشل کا ہوتا ہے۔ اب تک 2 فوجی عہدیداروں کو ہی فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے۔ 1973 میں جنرل سیم مانیک شاہ کو فیلڈ مارشل بنایا گیا۔ ان کے بعد 1986 میں جنرل کے ایم کریپا کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر تقرری ہوئی۔ صفحہ نمبر 112۔ جنرل مانیک شاہ 15 جنوری 1973 کو ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ اس دن کو آرمی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہندوستانی افواج میں خواتین کو بھی خدمات کے وہی مواقع حاصل ہیں جو مردوں کو ہیں۔ وہ مسلح افواج کے بری، فضائی اور بحری تینوں حصوں اور مختلف اداروں میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اگنی پتھ اسکیم کے تحت انہیں اگنی ویر کی حیثیت سے بھی جگہ دی جا رہی ہے۔ خواتین جنگی اور غیر جنگی دونوں کرداروں میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ بیشتر تو فرنٹ لائن جنگی یونٹوں کا بھی حصہ ہیں۔ سوچئے اور بتائیے۔ 1۔ سیم مانیک شاہ کے خاندان کو کس وجہ سے عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا؟ 2۔ سیم مانیک شاہ کے ساتھ دوسری جنگ عظیم کے دوران کون سا واقعہ پیش آیا؟ 3۔ سیم مانیک شاہ نے کن کن جنگی محاذوں پر ہندوستان کی نمائندگی کی؟ 4۔ سیم مانیک شاہ نے کن اعلیٰ عہدیداروں پر رہتے ہوئے ہندوستانی فوج میں اپنی خدمات پیش کی؟ 5۔ سیم مانیک شاہ کی زندگی کے کس پہلو نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ مثال کے مطابق دیے گئے مخففات اور ان کی مکمل شکل کا جوڑا ملائیے۔ CDS، COAS، IMA، INA، AFA، IAF، IN۔ بائیں جانب کے الفاظ ہیں: چیف آف آرمی اسٹاف، انڈین ایئر فورس، کمبائنڈ ڈیفنس سروسز، انڈین نیوی، انڈین ملٹری اکیڈمی، ایئر فورس اکیڈمی، انڈین نیشنل آرمی۔ آپ کی سہولت کے لیے CDS کو کمبائنڈ ڈیفنس سروسز سے منسوب کیا گیا ہے۔ صفحے کے بائیں جانب ایک توپ کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 113۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ انہیں نیم مردہ حالت میں علاج کے لیے اسپتال لایا گیا۔ اس جملے میں نیم سابقہ ہے جس کا معنی آدھا ہے۔ یہاں دیے گئے لفظ جوڑ کر نئے الفاظ بنائیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں نیچے ایک دائرے میں نیم لفظ لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے بائیں جانب 5 اور دائرے ہیں جن میں آپ کو دوسرے الفاظ لکھنے ہیں، اور ان کے آگے خالی جگہ دی گئی ہیں جہاں آپ کو ان لفظوں کا استعمال کر کے نئے جملے تشکیل دینے ہیں۔ سبق میں دشمن کو مزہ چکھانے کے لیے دانت کھٹے کرنے کا محاورہ استعمال ہوا ہے۔ دانتوں سے متعلق کچھ محاورے یہاں دیے گئے ہیں، ان کے معنی معلوم کر کے لکھیے اور ان محاوروں کو
जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आप कुछ और मुहावरे भी इनमें शामिल कर सकते हैं। 1. दांतों तले उंगली दबाना। 2. दांत पीसना। 3. दांत दिखाना। 4. दांत काटी रोटी होना। 5. दांत बजना। यहां दिए गए जुमलों पर गौर कीजिए। यहां 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अल्फ और कॉलम बी। कॉलम अल्फ के जुमले हैं: 1. सैम मानिकशॉ का पूरा नाम। 2. उनकी कुर्बानियां। 3. सैम मानिकशॉ का फौजी करियर। कॉलम बी के जुमले हैं: हारमूस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी मानिकशॉ था। नाकाबिले फरामोश हैं। 4 दहाइयों पर मुश्तमिल है। सफ़ा नंबर 114। इन जुमलों में पहले कॉलम में एक अधूरी बात का जिक्र और दूसरे कॉलम में उसके बारे में तफसील या खबर दी गई है। इस तरह पहले हिस्से को मुब्तदा कहते हैं और दूसरे हिस्से को खबर कहते हैं। हर मुकम्मल जुमले में मुब्तदा और खबर जरूर शामिल होते हैं। सबक से 5 जुमले मुंतखब करके लिखिए और उसमें मुब्तदा और खबर की निशानदेही कीजिए। यहां 1 से 5 तक खाली जगह दी गई हैं जिनमें आपको जुमले लिखने हैं। सबक में मुरक्कब लफ्ज नज़्म व ज़ब्त इस्तेमाल किया गया है, जिससे मुराद है इंतज़ाम और कायदा। ये 2 मुख्तलिफ अल्फाज हैं। आज़ादाना तौर पर दोनों के कई और मानी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लुगत की मदद से दोनों अल्फाज के 3 मानी तलाश कीजिए और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नज़्म खाली जगह, ज़ब्त खाली जगह। जज्बे हुब्बे वतन में 2 अलग अलग इजाफतों का इस्तेमाल हुआ है। पहले हिस्से में हमजा की इजाफत है और दूसरे हिस्से में ज़ेर की इजाफत है। अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू कीजिए और इसी तरह के अल्फाज तलाश करके यहां दी गई खाली जगह में लिखिए। यहां 1 से 5 तक खाली जगह दी गई हैं। सफ़ा नंबर 115। पिछली जमात में आप पढ़ चुके हैं कि जुमले की कई किस्में हैं: मुफर्रिद, मुरक्कब, इनकारिया, फजाइया, सवालिया, हिकमिया, बयानिया वगैरह। सबक को एक मर्तबा फिर पढ़िए और उसमें से 2 बयानिया, हिकमिया और इनकारिया जुमले तलाश करके लिखिए। बयानिया, यहां 2 खाली जगह दी गई हैं। हिकमिया, यहां भी 2 खाली जगह दी गई हैं और इनकारिया, यहां भी 2 खाली जगह दी गई हैं। तख्लीकी इजहार, यहां दी गई वेब लिंक की मदद से नेशनल वॉर मेमोरियल की सैर कीजिए और अपने तासुरात लिखकर कमरे जमात में चस्पा कीजिए। https://www.mygov.in/campaignings/national-war-memorial/ अमली काम, यहां दिए गए वेब लिंक की मदद से मानिकशॉ और उनके साथियों के कारनामों पर दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री 71 की कहानी को देखिए और अपने तासुरात कॉपी में लिखिए। youtube.com/watch?cm4xnz_QXOET=1159s। यहां दिए गए वेब लिंक की मदद से हिंदुस्तानी अफवाज में मुलाजमत के मुख्तलिफ मवाक़े के बारे में मालूम कीजिए और अहम निकात को अपनी नोटबुक में लिखिए। https://www.india.gov.in/spotlight/career-defense-paramilitary-forces। यहां दिए गए वेब लिंक की मदद से कारगिल जंग में शहीद हुए बहादुर सिपाहियों के बारे में मालूमात जमा कीजिए। https://www.incredibleindia.gov.in/en/ladakh/kargil/kargil
-war-memorial। सफ़हा नंबर 116। ये भी जानिए 26 जनवरी 1950 को हुकूमत हिंद की जानिब से 3 बहादुरी अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड्स यानी परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र कायम किए गए थे। 1952 में मजीद 3 अवार्ड, अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3 शुरू किए गए। जनवरी 1967 में इनका नाम बदलकर बिलतरतीब अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रखा गया। इस तरह बहादुरी के लिए दिए जाने वाले अवार्ड की तादाद 6 हो गई है। इनके नाम बिलतरतीब परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र हैं। यहाँ नीचे इन 6 अवार्ड्स की तस्वीरें दी गई हैं। दाएं से बाएं जानिब परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। यहाँ दिए गए वेब लिंक की मदद से बहादुरी के लिए दिए जाने वाले अवार्ड के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। https://www.gallantryawards.gov.in। इसी के साथ ये सबक मुकम्मल होता है। अभी आप सुन रहे थे 8वीं जमात के लिए समयदर्शी किताब ख्याल। साउंड रिकॉर्डिस्ट वीरेंद्र रावत, समई फनकार परवेज गौहर, संपादन अरशद अहमद, हिदायत और तख्लीककार विमलेश चौधरी। ये किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।